ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد امت میں سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اب ہم اپنے عقیدے پر دلائل احادیث مبارکہ سے دیں گے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فضیلت ثابت ہے یہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ میں کہا کرتے تھے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد امت میں سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے بعد پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں جو یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کے ظاہری حیات مبارکہ میں صحابہ کرام اور خود یہ فرماتے ہیں کہ ہم یہ کہا کرتے تھے۔ اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانہ میں ہم صحابہ کرام کے درمیان کسی کو ترجیح دیتے تو سب پر حضرت ابوبکر صدیق کو ترجیح دیتے تھے، اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترجیح دیتے۔ یہاں سے ثابت ہوا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا بھی یہ عقیدہ تھا اور وہ بھی ترجیح دیتے تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب صحابہ پر ترجیح دیتے تھے۔ حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد سب سے بہتر کون ہے؟ تو انہوں نے فرمایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ ان کے بعد کون افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت محمد بن حنفیہ فرماتے ہیں کہ میں نے خوف سے کہ وہ حضرت عثمان کا نام لیں گے خود ہی کہہ دیا کہ پھر آپ ہیں، تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا نہیں، میں تو مسلمانوں میں عام مسلمان ہوں۔ یہ تو آپ نے عاجزی اور انکساری کے تحت فرمایا ہے، لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بڑا درجہ عطا فرمایا، لیکن انہوں نے خود یہ فرما دیا کہ امت میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد اگر کسی کو فضیلت اور درجہ سب سے پہلے حاصل ہے تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلمہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت میں سب سے بہتر آپ ہیں۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے دیکھا تو آپ نے توجہ فرمائی، جیسے کہ کوئی خطبہ جمعے میں خطبہ ارشاد فرماتے سرکار تو دیکھتے کہ کون ہے یا کون نہیں ہے، تو توجہ فرمائی آپ نے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ پایا۔ پس نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پکارا ابو بکر ابو بکر، یعنی سرکار نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارا، اور پھر فرمایا روح القدس نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ آپ کی امت میں سب سے بہتر ابوبکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ان فرامین کی روشنی میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شان عطا فرمائی ہے۔ ہر صحابی کی شان الگ ہے۔ عقیدے کے لحاظ سے ہم جو مانتے ہیں وہ یہ ہے
کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضرت ابوبکر صدیق، ان کے بعد حضرت عمر، اور ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے بعد مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس ترتیب سے اہل سنت و جماعت عقیدہ رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اہل سنت و جماعت کے عقیدے پر خاتمہ عطا فرمائے اور اسی پر ثابت قدمی بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔